میں نے تمہیں سوری بولا ہے, کچھ تو بولو. ہاں تو مجھے بھی تم کوئی اچھے نہیں لگتے, اور رونے کے بجائے ہم دونوں کوئی حل نکال سکتے ہیں, کچھ سوچ سکتے ہیں. ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم باری لیں, ایک دن تم بیڈ پہ سونا اور ایک دن میں بیڈ پہ سوں گی. ہاں جیسے تم نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں نا گھر والوں کے سامنے, بڑے آئے تم سچے. ایسے ہم دونوں ہی ڈانٹ سے بچیں گے اور تمہاری پاکٹ منی بھی نہیں بند ہوگی. اچھا اس لیے اتنا ٹائم لگا. میں تو گھر واپس آنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوگا. لگ رہا ہے کہ میں تمہاری پرانی محبت کے قصے سننا چاہتا ہوں. آگ کے ساتھ مت کھلوا دیا. تمہیں عمیر پسند تھا, تم مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ محبت کے دعوے کیوں کیے تھے؟ مجھے پاگل کیوں بنا؟ شام میں نا فرحان اور اس کے پیرنٹس آ رہے ہیں. میرا کلاس میٹ, وہ ہماری شادی ہونے والی ہے نا, بس ہو گیا. میں یہی کہہ رہی تھی کہ تم اور مغیث بھائی آ جانا پھر. اب بھائی بیچارہ غریب بندہ ہے, چائے پاپے کھا رہا تھا تو میں نے سوچا تم بھی تو اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر لے کر آئی ہو. بڑی خدا ترس ہو گئی ہو بھائی تم. جی قبول ہے. بچپن روتا ہے اکیلی بیماری. پولیس کے حوالے کیوں کیا تم نے؟ تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی, نہ کہ تم نے پولیس میں پکڑوا دیا اس کو. میں کہیں کا نہیں چھوڑا. کیا کروں اماں؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے گارڈن میں چینجز کرنے کی؟ اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی. صفدر نے تو تمہاری فرصتیں دیکھ کے تمہیں ویسے کہہ دیا تھا, اور گھر کا نقشہ بدلنے پہ تول گئی. کام کرنے کا اتنا ہی شوق ہے نا تو نجمہ کے ساتھ کچن میں ہیلپ کر لیا کرو. اور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ میرے لیے بہت بدل چکی؟ نفرت تو بہت بری چیز ہوتی ہے, لیکن ہاں شکایت ضرور ہے. پتہ نہیں, شاید ہمیشہ. پتہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دل میں میرے لیے نفرت آ گئی ہے. تو مجھ سے دوستی کیوں کرنی ہے؟ کالج میں اور بھی تو اچھے لڑکے ہیں. کیونکہ تم سب سے الگ ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہر کوئی الگ ہوتا ہے. اوکے I'll think about it. مجھے کیا پتا وہ لڑکا کون ہے جس کے ساتھ باہر جاؤں, اس سے آپ کو کیا ہے؟ ٹیچر ہے نا آپ میری, ٹیچر بن کے رہے. Don't try to be my mother. السلام علیکم دوستو. ڈرامہ سیریل جڑواں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب یہ جو زارا تھی وہ اپنے باپ کے گھر میں واپس آ گئی تھی, اور اس نے اپنے باپ کے دل میں جگہ بھی بنا لی تھی. اور زارا یہی چاہتی تھی کہ وہ اب سب کو سچ سچ بتا دے کہ کس طرح اس کی پھپھو نے سارا کا جینا حرام کر کر رکھا ہوا تھا, اور اس کی ماں کو یہاں سے نکلوانے میں بھی اسی فرحت پھپھو کا ہی ہاتھ تھا. جس کے بعد یہ جو زارا تھی یہ سب لوگوں کو بلا لیتی ہے گھر والوں کو, اور کہتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی تھی. یہ سن کر پھپھو حیران ہو جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے سارا تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں ہم سب سے ایسی کون سی ضروری بات کرنی ہے جو ہمیں یہاں پر بلوایا ہے. جس کے بعد یہ زارا کہتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو نا بہت بڑا راز بتانا ہے کہ میں سارا نہیں بلکہ میں زارا ہوں. یہ سن کر فرحت پھپھو کہتی ہیں تم کیا بولی جا رہی ہو, تم زارا کیسے ہو سکتی ہو. یہ سن کر زارا کہتی ہے کہ میں اس گھر میں واپس اسی لیے آئی تھی تاکہ میں اپنے باپ کے سامنے آپ کی اصلیت لا سکوں اور اپنے باپ کے دل میں جگہ بنا سکوں. اور سارا کے ساتھ جو کچھ فرحت پھپھو نے کیا ہے نا وہ تو بابا کو مجھے بتانا ہی پڑے گا. جس کے بعد مظہر کہتا ہے کہ مجھے بھی تمہارے اوپر شک ہو گیا تھا کہ تم میری بیٹی سارا نہیں ہو, تبھی تو تم اتنی بدلی لگ رہی تھی. اور میری بیٹی سارا تو اتنی ڈرپوک تھی, وہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بات نہیں کر پاتی تھی, اور تم تو یہاں سب کو جواب لگا رہی ہو. جس کے بعد بتاتی ہے زارا کہ بابا آپ کو پتہ ہے کہ میری امی کو اس گھر سے کس نے نکالا تھا, وہ آپ کی سگی بہن فرحت ہی تھی. جب میرے ماں کے گھر 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں نا تو انہوں نے میری ماں سے کہا کہ آپ کو لڑکیاں نہیں پسند ہیں, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر مظہر کو پتہ چل گیا نا
کہ تمہارے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا، اسی لیے تم اگر اپنی اور اپنی بیٹیوں کی جان بچانا چاہتی ہو نا تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اور بابا اس وقت آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آپ کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ جس کے بعد میری ماں نا مجھے لے کر تو وہاں سے چلی گئیں، لیکن میری بہن سارا ادھر ہی رہ گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتہ انہوں نے آپ کو کیا بتایا تھا، اور فرحت پھپھو نے آپ سے یہی کہا کہ یہ سارا ہی منحوس ہے، جب سے یہ پیدا ہوئی ہے نا اسی کی وجہ سے میری ماما بھی بھاگ گئیں، اور قاسم کی موت بھی اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جس کے بعد مظہر پوچھتا ہے کہ تمہاری بہن جو میری بیٹی سارا ہے وہ کہاں ہے اور تم اس سے کب پہلی دفعہ ملی تھی؟ یہ سن کر زارا بتاتی ہے کہ میری ماما کی بھی طبیعت خراب تھی اور انہیں ہاسپٹل لایا گیا تھا، اور بابا آپ کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تب میں نے اپنی بہن سارا کو ہاسپٹل میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور بابا سارا نا ابھی میری ماں شازیہ کے پاس ہی ہے۔ تو مظہر کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جس کے بعد زارا کہتی ہے کہ میں نے سارا کو اسی لیے اپنے گھر بلوایا تھا کیونکہ آپ لوگ اس کی شادی زبردستی منور سے کرنا چاہ رہے تھے، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری بہن کی زندگی برباد ہو، اسی وجہ سے میں اس گھر میں آئی تاکہ میں فرحت پھپھو کی اصلیت آپ کے سامنے لا سکوں بابا۔ جس کے بعد مظہر کہتا ہے میں پہلے ہی تمہیں پہچان گیا تھا کہ تم میری معصوم بیٹی سارا تو ہو ہی نہیں۔ جس کے بعد یہ عادل پوچھتا ہے کہ سارا کہاں ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ یہ سن کر زارا کہتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ میری ماما کے گھر حیدرآباد میں ہے۔ جس کے بعد مظہر اپنی بہن سے کہتا ہے فرحت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گی، میں نے ساری زندگی تمہیں اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم ہی میری پیٹھ میں خنجر گھونپو گی۔ جس کے بعد وہ کہتا ہے مظہر کہ ابھی مجھے شازیہ کے پاس جانا ہے اور اس سے معافی مانگنی ہے۔ زارا بیٹا مجھے لے کر چلو اپنی ماں کی طرف، اور میں واپس آ کر تم سے حساب لوں گا فرحت جو تم نے میری بیوی اور میری بچیوں کے ساتھ کیا ہے۔ جس کے بعد عادل کہے گا ماموں جان آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے کیونکہ آپ کی طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ آپ حیدرآباد تک گاڑی چلا کر جا سکیں۔ جس کے بعد یہ مظہر عادل کو بھی اپنے ساتھ لے کر چل پڑتا ہے۔ اتنے میں فرحت آ جاتی ہے اور وہ مظہر کے پیر پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے بھائی جان مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں آ گئی تھی، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن آپ اگر مجھے اس گھر میں رہنے دیں گے نا تو میں ساری زندگی آپ کی احسان من رہوں گی۔ تو مظہر کہتا ہے کہ میں واپس آ کر تم سے بات کرتا ہوں، ابھی میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس کے بعد یہ زارا پہنچ جاتی ہے مظہر کو لے کر اپنے گھر پر، تو شازیہ تو مظہر کو وہاں دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور سارا دیکھتی ہے کہ زارا جو ہے وہ اپنے باپ کو لے آئی ہے۔ یہ دیکھ کر تو کافی زیادہ ڈر گئی تھی سارا بھی، اور پھر شازیہ جب سارا اور زارا کو ایک ساتھ دیکھتی ہیں تو وہ تو حیران پریشان رہ جاتی ہیں کہ ایک جیسی 2 لڑکیاں کہاں سے آ گئیں اور کون سی ان کی بیٹی ہے۔ جس کے بعد زارا کہتی ہے ماما آپ پریشان ہو گئی ہیں نا کہ آپ کی دونوں بیٹیاں زارا کیسے آ گئیں یہاں پر؟ آپ کو یاد ہوگا ماما کہ آپ کی 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں اور میں ہی آپ کی زارا ہوں، اور یہ آپ کی دوسری بیٹی سارا ہے۔ یہ سن کر تو اب شازیہ بیگم بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور انہیں بھی یقین نہیں آ پا رہا تھا آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ جس کے بعد مظہر کہتا ہے شازیہ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی
غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور میرے ساتھ گھر چلو۔ یہ سن کر شازیہ کہتی ہے مظہر تمہاری بہن نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا وہ کبھی بھی میں بھلا نہیں سکتی ہوں اور میں کبھی بھی تمہارے ساتھ گھر نہیں جاؤں گی۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا شازیہ بیگم مظہر صاحب کو معاف کر دیں گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور سب لوگ یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر 12 دن ہو چکے ہیں اور انہیں جڑواں ڈرامہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ تو دوستو اب آپ کو یہ ڈرامہ عید کے بعد ہی دیکھنے کو ملے گا۔ تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف بالا خاتون اور مریم اور غازی گھوڑے پر سوار ہو کر کائی قبیلے سے بھاگ رہے تھے، لیکن بیگم خاتون جو تھیں وہ بھی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اتنے میں جو یہ بیگم خاتون تھی وہ تیر چلا دیتی ہے اور تیر جا کر بالا خاتون کے کندھے میں لگتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر غازی کچھ پریشان ہو گیا تھا اور وہ کہتا ہے بالا خاتون آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں غازی، ہمیں رکنا نہیں ہے۔ جس کے بعد بالا خاتون دوبارہ اپنے گھوڑے کو دوڑانے لگتی ہیں، جس کے بعد بالا اپنے گھوڑے کو ایک جگہ روک دیتی ہے اور اپنے کندھے پر لگا ہوا تیر ہاتھ کی مدد سے توڑ ڈالتی ہے۔ جس کے بعد غازی کہتا ہے یہ لوگ بزدل ہیں۔ جس کے بعد بالا کہتی ہے غازی تم مریم کے ساتھ جاؤ۔ یہ سن کر غازی کہتا ہے نہیں بالا خاتون، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر بالا کہتی ہے غازی ضد مت کرو، تم جاؤ نا مریم کے ساتھ، لو بیٹا اس کو پکڑو۔ جس کے بعد غازی مجبوراً تیار ہو جاتا ہے اور مریم گود میں اٹھاتی ہے اس غازی کو اور گھوڑے سے نیچے اتارتی ہے۔ جس کے بعد غازی اور یہ مریم ایک طرف چھپ جاتے ہیں اور بالا خاتون گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اتنے میں بیگم خاتون بالا کے پیچھے آ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی تمہارے پاس چند ہی سانسیں بچی ہیں بالا، میں تمہیں جلد ہی ختم کر دوں گی۔ دوسری طرف عثمان صاحب کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ بالا خاتون کو اغوا کر لیا گیا ہے اور عثمان صاحب بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور وہ بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر بالا خاتون کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہ تم نے کیا کر دیا بالا۔ دوسری طرف بالا خاتون بھی کافی زیادہ زخمی ہو چکی تھیں اور ان سے اپنا گھوڑا بھی دوڑایا نہیں جا رہا تھا، ان کا گھوڑا نہیں دوڑ پا رہا تھا۔ جس کے بعد بالا خاتون ایک گھر کے پاس وہاں پر رک جاتی ہیں اور وہ گھوڑے سے نیچے اتر آتی ہیں۔ جس کے بعد وہ علاجہ سے کہتی ہیں علاجہ یہاں سے تم کہیں بھی مت جانا۔ جس کے بعد بالا خاتون ایک گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، وہ گھر بالکل خالی تھا اور بالا خاتون دیکھتی ہیں کہ وہاں پر گرم لوہا موجود ہے۔ جس کے بعد بالا خاتون آگ لگاتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ وہاں پر آگ جل جائے۔ جس کے بعد بالا خاتون آگ جلانے میں کامیاب ہو گئی تھیں اور وہ لوہے کو گرم کرنے لگتی ہیں تاکہ وہ اپنے زخم پر گرم لوہے کو لگا سکیں تاکہ ان کا خون بہنا رک جائے۔ جس کے بعد بالا اپنی جیکٹ اتار لیتی ہے تاکہ وہ اپنے زخم پر گرم لوہا لگا سکے۔
جس کے بعد بالا وہ گرہم لوہا اپنی پیٹھ پر لگاتی ہے اور اسے کافی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، لیکن یہاں پر بالا کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ عثمان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بالا خاتون کو کس نے اغوا کیا ہے اور وہ کہاں پر ہیں۔ اتنے میں باہر بیگن خاتون آ جاتی ہیں بالا خاتون کے گھوڑے علاجہ کو دیکھ کر، اور پھر بیگن خاتون گھوڑے سے نیچے اتر آتی ہیں اور کہتی ہیں نہ ہی تو اولیگان اور نہ ہی عثمان، میں کسی کا بھی انتظار نہیں کروں گی بالا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ جس کے بعد بالا خاتون کی گھوڑی علاجہ آواز نکالتی ہے، جس کے بعد بالا خاتون کو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ جس کے بعد بالا خاتون دیکھ لیتی ہیں چھپ کر کہ بیگن خاتون یہاں پر پہنچ چکی ہیں، لیکن بالا خاتون کی جو گھوڑی وفادار تھی ان کی، وہ پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ جو بیگن خاتون ہے یہ نقصان پہنچانے کے لیے آئی ہے بالا کو۔ جس کے بعد بالا خاتون کی جو گھوڑی تھی وہ ان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی تھی اور وہ بیگن کو آگے نہیں جانے دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بیگن خاتون کہتی ہے اچھا تو تم بہت پیار کرتی ہو نا بالا سے، اور بالا بھی تم سے پیار کرتی ہے، تو پھر تم بھی بالا کے ساتھ ہی مرو۔ جس کے بعد وہ چھری سے اس گھوڑی کو زخمی کر دیتی ہیں، جس کے بعد گھوڑی فوراً وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون گھر سے باہر نکل آتی ہیں، کیونکہ بالا خاتون کی گھوڑی ان کی بہت وفادار تھی اور یہ سیزن 1 سے ان کا ساتھ نبھا رہی ہے۔ پھر بالا خاتون نکل کر علاجہ کو آواز دینے لگتی ہیں اور کہتی ہیں علاجہ ادھر آؤ۔ جس کے بعد بیگن خاتون کہتی ہیں فکر مت کرو بالا، اب تمہیں اس کی ضرورت پیش آنے والی نہیں ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں بیگن خاتون میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ یہ کہہ کر بالا خاتون اور بیگن خاتون کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور دونوں ہی بڑی بہادری سے تلوار بازی کر رہی تھیں، اور بالا خاتون زخمی ہونے کے باوجود اس بیگن خاتون کو ٹف ٹائم دے رہی تھیں۔ دوسری طرف یہ غازی بھاگ رہا تھا مریم کے ساتھ اور کہہ رہا تھا مریم بھاگو جلدی کرو، ہمیں بالا خاتون کو بچانا ہے۔ یہ سن کر مریم کہتی ہے رک جاؤ غازی، بالا خاتون نے خود کو ہماری خاطر قربان کر دیا۔ یہ سن کر غازی کہتا ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اور اب ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں، ہمیں انہیں بچانا ہوگا۔ یہ سن کر مریم کہتی ہے تم ان کے لیے کیا کر سکتے ہو غازی؟ تو غازی کہتا ہے میں ان کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، چلو ہم مل کر انہیں بچاتے ہیں۔ جس کے بعد غازی دوڑنے لگتا ہے، لیکن مریم وہیں پر کھڑی ہوئی تھی، اور پھر غازی کہتا ہے فیصلہ کر لو مریم، تم میرے ساتھ جاؤ گی یا یہیں پر کھڑی رہو گی؟ یہ کہہ کر غازی دوبارہ دوڑ لگا دیتا ہے، اور پھر مریم کہتی ہے ارے یار کیا مصیبت ہے یہ، کیونکہ مریم تو یہی چاہ رہی تھی کہ بالا خاتون مر ہی جائے، کیونکہ صوفیہ نے تو اس سے یہی بتایا تھا کہ وہ تمہارے ماں باپ کی قاتل ہے، لیکن اصل میں تو مریم کی سگی ماں ہے بالا، اور مریم کا بھی اصلی نام حلیمہ ہے۔ جس کے بعد یہ حلیمہ غازی کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ دوسری طرف بالا خاتون اور بیگن خاتون کے درمیان لڑائی جاری تھی، اور بالا کہہ رہی تھی میں قسم کھاتی ہوں بیگن خاتون کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی، غداری کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔
یہ سن کر بیگم خاتون کہتی ہیں تمہاری وجہ سے ہی میں غدار کہلائی جا رہی ہوں، نہ ہی تو تم ہوتی اور نہ ہی عثمان۔ یہ سن کر بالا خاتون کو غصہ آتا ہے اور وہ زوردار چماٹ مارتی ہے اس بیگم خاتون کے اور کہتی ہے کہ اپنی گندی زبان سے میرے سردار کا نام مت لینا تم۔ جس کے بعد بیگم خاتون بھی بالا کو مارتی ہے، لیکن بالا دوبارہ اسے رکھ کر چماٹ مارتی ہے اور کہتی ہے تم غدار ہو، ایک جس نے اپنے قبیلے والوں کو دھوکہ دیا، اپنے بھائی کو دھوکہ دیا، تم ایک غدار بہن ہو۔ یہ سن کر بیگم خاتون کو غصہ آ گیا تھا اور وہ ایک ڈنڈے سے پکڑ کر بالا کے سر پر مار رہی تھی، جس کے بعد بالا بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ پھر بیگم کہتی ہے تم میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی ہو بالا۔ جس کے بعد یہ بیگم خاتون وہاں سے آگ والی مشعل اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے یہ تمہارا انجام ثابت ہوگی بالا۔ جس کے بعد یہ بیگم خاتون جو تھیں وہ اس گھر کے باہر آگ لگا دیتی ہیں، جس کے بعد بیگم کہتی ہے تمہارے دل کو میں نے جلا دیا ہے عثمان، تمہارا کھیل ختم، میں نے بالا کو مار دیا۔ اتنے میں دو خواتین وہاں پر پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم بالا کو تلاش نہیں کر سکے۔ تو کہتی ہے بیگم خاتون کہ میں نے تلاش کر لیا اور اس کو اس کے کیے کی سزا بھی دے دی، سارے قبیلے والوں کے سامنے اس نے مجھے ذلیل کیا تھا نا، اب میں نے اسے جلا دیا ہے۔ اتنے میں غازی اور مریم بھی وہاں پر آ گئے تھے اور غازی یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ جس کے بعد بیگم خاتون کہتی ہے تمہارا کھیل ختم بالا۔ تو غازی ادھر کہہ رہا تھا میں بالا خاتون کو بچا لوں گا۔ یہ سن کر کہتی ہے مریم کہ نہیں غازی نہیں، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں بالا خاتون کے لیے، کیونکہ یہ ہمیں بھی مار ڈالے گی۔ غازی کہتا ہے تم نے ٹھیک کہا مریم، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میرے بابا کر سکتے ہیں، میں انہیں ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر غازی دوبارہ وہاں سے دوڑنے لگتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بالا خاتون کو تلاش کر رہے تھے۔ اتنے میں علاجہ سامنے سے آ جاتی ہے اور وہ کافی زیادہ زخمی تھی۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں علاجہ۔ پھر اورحان کہتا ہے کیا ہوا ہے والدہ کو، کہاں ہیں وہ؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کیا ہوا علاجہ؟ جس کے بعد شامل سپاہی نشانات دیکھ کر کہتا ہے عثمان سردار، نشانات دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ علاجہ اس طرف سے آ رہی ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب اس طرف اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ دوسری طرف بالا خاتون کو ہوش آ گیا تھا اور ان کے گھر کے ارد گرد ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی اور بیگم خاتون کہہ رہی تھی بالا خاتون اسی آگ میں جل کر راکھ ہو جانا۔ جس کے بعد وہ کہتی ہے ایک خاتون سے کہ یہیں پر رہنا جب تک یہ جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ اندر بالا خاتون کافی زیادہ تکلیف میں تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں یا اللہ میری مدد فرمانا۔ جس کے بعد وہ عثمان صاحب کو یاد کرنے لگتی ہیں اور وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب سیزن 2 میں بالا ماں بننے والی تھی تو عثمان اور بالا کافی زیادہ خوش تھے۔ جس کے بعد بالا خاتون اور عثمان صاحب جو سیزن 6 میں گھوڑے دوڑا رہے تھے وہ منظر بھی دکھایا جاتا ہے۔ جس کے بعد بالا خاتون اپنے بچوں کو یاد کرتی ہیں، لیکن وہ کافی زیادہ بے بس نظر آ رہی تھیں کیونکہ ان کے چاروں طرف آگ ہی آگ تھی اور یہاں سے بچنے کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جس کے بعد بالا کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے اور وہ کلمہ شہادت پڑھ کر وہیں پر لیٹ گئی تھی۔ جس کے بعد بالا خاتون بے ہوش ہو گئی تھیں۔ باہر مریم کہہ رہی تھی ختم ہو گیا والدہ آپ کا انتقام،
اور مر گئے یہ لوگ۔ پھر مریم کہتی ہے کہ اگر یہ میری دشمن تھی تو میرا ضمیر مطمئن کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری طرف یہ غازی بھاگتا ہوا اور گرتا پڑتا پہنچتا ہے عثمان سردار کو آوازیں دیتا ہوا عثمان صاحب کے پاس۔ عثمان صاحب بھی غازی کو دیکھ کر گھوڑے سے نیچے اتر آئے تھے، اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہوا ہے غازی؟ تو غازی کہتا ہے کہ بالا خاتون نا جھوپڑی میں جل رہی ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ غازی کہتا ہے جلدی کریں عثمان سردار، اس طرف ہیں وہ، ہمیں جانا ہوگا۔ جس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں سپاہیوں جلدی چلو۔ جس کے بعد غازی ان کے آگے آگے دوڑ رہا تھا اور گھوڑے سارے غازی کے پیچھے تھے۔ جس کے بعد عثمان صاحب اس کمرے کے باہر پہنچ ہی جاتے ہیں جدھر آگ لگی ہوئی تھی، اور عثمان صاحب یہ سارا منظر دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے تھے، اور عثمان صاحب کے بچے اورحان اور علاؤالدین بھی سخت پریشان تھے کہ آخر ان کی والدہ کے ساتھ ایسا کس نے کر دیا۔ جس کے بعد عثمان صاحب سے تو برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، اور وہ دروازہ توڑ کر پہنچ ہی جاتے ہیں اس کمرے میں جہاں پر آگ لگی ہوئی تھی، اور وہاں پر اندر ایک لاش بھی موجود تھی، اور بالا خاتون کو سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ مر گئی ہیں، اور عثمان صاحب کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ لاش بالا کی ہی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں بالا خاتون کی انگوٹھیاں بھی تھیں، اور عثمان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے یہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بالا خاتون کی ہی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، لیکن عثمان صاحب کو اس بات کا یقین نہیں آ پا رہا تھا کہ بالا انہیں چھوڑ کر چلی گئی، اور وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ باہر جو ہیں وہ علاؤالدین اور اورحان بھی کافی زیادہ بے صبرے دکھائی دے رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی والدہ کو بچا لیں، لیکن ہر طرف آگ ہی آگ تھی، اسی وجہ سے سپاہی انہیں اندر جانے سے روک رہے تھے۔ جس کے بعد عثمان صاحب زور سے بالا بالا چلانے لگتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب کافی زیادہ رونے لگتے ہیں، اور علاؤالدین اورحان بھی کافی زیادہ رو رہے تھے، اور سپاہی انہیں بڑی مشکل سے قابو کر پا رہے تھے۔ جس کے بعد عثمان صاحب کہہ رہے تھے یہ تم نے کیا کیا بالا، کیا کر دیا؟ پھر عثمان صاحب کہہ رہے تھے یہ جلتی ہوئی آگ میرے سینے میں اور بھڑکے گی، اور اس کے شعلے مجھے مزید بھڑکائیں گے، اور اس آگ کا ایک ایک شعلہ ان کے لیے ان کی موت کا باعث بنے گا، اور ان سے انتقام لیے بغیر میرے اوپر مرنا حرام ہے۔ جس کے بعد عثمان صاحب اس لاش کو اٹھا کر باہر لے آتے ہیں، اور علاؤالدین اور اورحان کافی زیادہ رو رہے تھے۔ جس کے بعد علاؤالدین کہتا ہے والدہ ایسا مت کریں، آپ اپنے بچوں کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہیں، ایسا مت کریں، کیسے یقین کروں میں اس سب پر؟ اور اورحان بھی کہہ رہا تھا یہ سب کیسے ہو گیا؟ جس کے بعد عثمان صاحب پوچھتے ہیں کس نے کیا یہ، بتاؤ مجھے کس نے کیا آخر یہ سن کر غازی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے بیگن خاتون نے سردار۔ جس کے بعد یہ حلیمہ بھی کہتی ہے جی ہاں عثمان سردار، بیگن خاتون نے ہی بالا خاتون کو مارا ہے، اور وہ ابھی ابھی ہی یہاں سے گئی ہیں۔ یہ سن کر یوسف تو کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا آپا آپ نے یہ کیا کر دیا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں اچھا تو اس کے پیچھے یہ بیگن خاتون ہے نا، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کے لیے
یہ دنیا جہنم بنا دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ دوسری طرف یہ بیگن خاتون گھوڑے پر سوار ہو کر واپس جا رہی تھی۔ اتنے میں البائے اس کے پاس آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بالا کا کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے اور صوفیہ اسے تلاش کرنے کے لیے دوسری طرف گئی ہے۔ یہ سن کر بتاتی ہے یہ بیگن خاتون، البائے میں نے بالا کو مار دیا ہے۔ تو البائے کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیگن خاتون؟ تو بیگن کہتی ہے وہی کہا ہے جو تم سن رہے ہو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ دوسری طرف علاؤالدین کافی زیادہ پریشان تھا اور کہہ رہا تھا والدہ یہ آپ کو کیا ہو گیا، اور غازی بھی کافی زیادہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا والدہ بالا خاتون میں آپ کو نہیں بچا پایا، مجھے معاف کر دیں۔ السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں حریم کی امی اسے کہہ رہی تھیں کیا تم دوسری شادی کرو گی حریم؟ کیا میں تمہارے لیے کوئی لڑکا دیکھوں؟ یہ سن کر حریم کہتی ہے خبردار، قسم کھا رہی ہوں میں، اگر آپ نے کسی ایرے غیرے کو میرے سامنے لا کر کھڑا کیا نا تو اسے پیٹ کر یہاں سے نکالوں گی۔ تو اس کی امی کہتی ہیں تم بتاؤ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ یہ سن کر حریم کہتی ہے اماں جو میں چاہتی ہوں نا وہ تو اس ہی گھر میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری اور فراز کی شادی کر دیں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم اپنے دیور سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر حریم کہتی ہے وہ پیارا ہے نا بہت، اور اسفن سے تو بہت بہتر ہے، تھوڑا سا ناسمجھدار ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے بیٹا، وہ پتہ ہے شادی شدہ ہے۔ یہ سن کر حریم کہتی ہے ارے اماں پریشان کیوں ہوتی ہو، بس تمہیں ایک کام کرنا ہے، حلیمہ اور باقی گھر والوں کے سامنے آپ نے یہ بات کہہ دینی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی فراز سے کرنا چاہتی ہوں، اور جہاں تک سمین کی بات ہے نا اس کا طلاق کا بندوبست تو میں نے کر ہی دیا ہے، بس 2-4 دنوں میں یہ فائنل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے اماں سمجھ گئی تم۔ یہ سن کر تو حریم کی ماں بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ دوسری طرف فراز اپنے کمرے میں پہنچتا ہے تو ہر چیز بکھری پڑی ہوئی تھی، لیکن جب وہ واپس اپنے کمرے میں آتا ہے تو ہر چیز سیٹ تھی۔ جس کے بعد وہ نوکرانی سے پوچھتا ہے کہ کس نے کیا یہ سب، تو نوکرانی بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ حریم بی بی نے کیا ہے۔ تو فراز کہتا ہے اس نے یہ کیوں کیا، کس نے کہا تھا اس کو، میں خود اس سے پوچھتا ہوں۔ جس کے بعد فراز آتا ہے اجازت لے کر حریم کے کمرے میں، تو حریم کہتی ہے کہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ کیسے ہو تم؟ یہ سن کر فراز کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تو حریم کہتی ہے میں بھی ٹھیک ہوں، فرصت کے دن گزار رہی ہوں اور تنہائی کی رات، باقی سب تو ٹھیک ہے فراز کہتا ہے میں کچھ دن سے نوٹس کر رہا ہوں کہ آپ میرے میں کافی زیادہ انٹرسٹ لینے لگی ہیں۔ تو کہتی ہے حریم کہ فراز مجھے تمہارا یہ تکلفات نا بالکل بھی پسند نہیں ہے، بیٹھو نا تم۔ جس کے بعد فراز بیٹھ جاتا ہے اس کے کمرے میں۔ جس کے بعد حریم کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ تم کسی اور بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ سن کر فراز کہتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کہا تھا نا سمین کے بارے میں وہ سب کچھ سچ تھا، اور مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اس گھر سے نکلی ہے تاکہ اپنے باپ کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ تو حریم کہتی ہے چلو شکر ہے تمہیں میری بات تو سمجھ آئی، دیر سے ہی صحیح، اور تم کیا کہنے آئے تھے؟ جس کے بعد فراز کہتا ہے کہ آپ نے میرے کمرے کی سیٹنگ کیوں تبدیل کی؟ یہ سن کر حریم کہتی ہے ارے جب سمین جا چکی ہے اور اسے لوٹ کر یہاں
واپس بھی نہیں آنا ہے تو اس کی سیٹنگ کا کیا کام ہے؟ اسی وجہ سے میں نے تمہارے کمرے کی بہت اچھے سے سیٹنگ کر دی ہے۔ خیر جو بھی ہے، تم یہ تو بتاؤ، کیا تم نے سمین کو طلاق دینے کے بارے میں سوچا؟ تو فراز کہتا ہے نہیں۔ تو حریم کہتی ہے کیوں بھائی؟ جب انیکا کا ٹاپک تمہاری زندگی میں چل رہا تھا تب تو تم اسے ہر وقت طلاق کی دھمکی دیتے رہتے تھے، اب ایسا کیا ہو گیا ہے فراز؟ تو فراز کہتا ہے کہ میں ابھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حریم کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ہی اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں صرف میں ہی ہوں جو کہانی کے کردار کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ مجھے سمین کا بھی پتہ ہے اور میں تمہیں بھی جانتی ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ عارف کتنا ڈھیٹ انسان ہے۔ تو پھر فراز کہتا ہے کہ آپ نسرین سے کہہ کرنا میرے کمرے کی سیٹنگ پہلے جیسی کر دیں۔ یہ سن کر کہتی ہے حریم میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، جب وہ جا چکی ہے تو اس کی یادیں کیوں رکھنا چاہتے ہو تم؟ میں تو اس کا سامان بھی پھینکوانے والی تھی لیکن تمہاری وجہ سے رک گئی، میں نے اس کا سامان اسٹور میں رکھوا دیا ہے، پہلے تم اسے طلاق دے دو پھر اس کا سامان بھی پھینک دیں گے اٹھا کر۔ فراز کہتا ہے میں نے تو طلاق کا ذکر ہی نہیں کیا، آپ کیوں طلاق کا نام بار بار لی جا رہی ہیں؟ تو کہتی ہے حریم کہ میں جانتی ہوں کہ سمین تمہیں بہت جلد طلاق کا نوٹس بھجوانے والی ہے۔ جس کے بعد حریم پوچھتی ہے فراز سب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے، تو کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ تو فراز کہتا ہے ہاں۔ تو حریم کہتی ہے تو ٹھیک ہے پھر تم بھی گھر والوں کو کہہ دینا کہ تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ سن کر تو فراز چونک جاتا ہے اور کہتا ہے میری اور آپ کی شادی آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا ہوں، میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا ہے۔ تو حریم کہتی ہے اب سوچ لو فراز،